إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. حضرات محترم، قرآن مجید کا سورۃ توبہ آخری آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے وہ تقریباً ہم سب ہی جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس پر عمل نہیں کرتے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح چلانا ہے. یہ ہم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ اگر اس طرح ہو تو اس طرح ہو جائے گا، اگر میں اس طرح کروں تو اس طرح ہو جائے گا. کئی مرتبہ ہم اس طرح سوچتے ہیں کہ اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کام اس طریقے سے کر لیتا تو یہ میرا نقصان نہ ہوتا. یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ آج میں پیر صاحب کا وہ تعویذ پہننا بھول گیا، پیر صاحب نے جو مجھے داغا دیا تھا وہ پہننا بھول گیا، اس وجہ سے میں ایسا جس طرح ہوں. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا. ہم مسلمان تو ہیں، کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ پر یقین بالکل چھوڑ دیا. ہمارا یقین کیا ہوتا ہے کہ ہم اس گاڑی میں بیٹھے ہیں، ہم محفوظ ہیں، ہم کہیں جا رہے ہیں، فلاں بندے کے ساتھ ہیں، ہم محفوظ ہیں. یا اگر کروڑوں روپے کی گاڑی ہے، اس کے پیچھے ایک گندے سے داغے کے ساتھ ایک چھوٹی سی لیدر کی چپل، وہ بھی ٹوٹی ہوئی، اس کو ہم نے پیچھے لگا لیا ہے تو ہم محفوظ ہیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یا جو جس گاڑی میں ہم بیٹھے ہیں اس گاڑی کو نظر نہیں لگے گی. اتنی اچھی موٹر سائیکلز ہم لیتے ہیں، پیسے اکٹھے کر کے اپنے والدین کو کہہ کر یا اپنی کمائی میں سے. موٹر سائیکل لینے کے بعد جو ہم سب سے پہلا غلط کام کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی موٹر سائیکل کو لال رنگ کی یا کالے رنگ کی پٹی باندھنا، یا ہم اس کو اپنے ہینڈل پر باندھ دیتے ہیں یا پیچھے نمبر پلیٹ پر باندھ لیتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ میں نے پٹی باندھ دی ہے، یہ دم کی ہوئی پٹی ہے، اب میں نے یہ پٹی باندھ دی ہے، نہ میری موٹر سائیکل کو کوئی نقصان ہوگا اور نہ میں اس موٹر سائیکل اگر میں اس موٹر سائیکل میں بیٹھا ہوں تو مجھے بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اور نہ اس موٹر سائیکل کو کوئی نظر لگے گی. یہ کس طرح ہمارا افسوس کی بات ہے. یہ نہیں ہم نے کرنا کہ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں یا موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیں، اسکوٹر پر، موٹر سائیکل پر، گاڑی پر بیٹھتے ہوئے سفر کی دعا پڑھ لیں، یا صبح شام کے اذکار پڑھ لیں. ان چیزوں پر ہمارا یقین بالکل نہیں.
ہمارا یقین ہے صرف اور صرف جو ہم نے اپنے ہاتھ پر یا اپنے بازو پر یا اپنے گلے پر جو تعویذ پہنا ہے، جو دھاگے پہنے ہیں، یا جو اپنی گاڑیوں کے پیچھے، موٹر سائیکلوں کے پیچھے کالے رنگ کا، لال رنگ کا جو ہم نے رومال باندھا ہے یا جو بھی پٹی باندھی ہے، ہمارا یقین صرف وہاں تک رک چکا ہے۔ یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم کس جگہ پر جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ راستہ خراب ہے، اگر اس راستے سے جائیں گے تو ہم اچھے طریقے سے پہنچ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے جس راستے کو آپ نے اختیار کیا ہو وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہو، دیکھنے میں بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدل سکتا ہے، یا ایک طریقے سے ہم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ وہ طریقہ کون سا ہے؟ وہ دعا ہے، صبح شام کے اذکار ہے۔ اگر ہمارے تقدیر میں کسی قسم کا کوئی نقصان لکھا ہے تو ایک طریقے سے بچ سکتا ہے کہ اس کو ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں کہ اللہ میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، میرا سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے مجھے گھر سے نکالنا ہے اور آپ نے ہی مجھے میرے گھر میں واپس اچھے طریقے سے، مجھے اچھی حالت میں واپس لے کر آنا ہے۔ ہم نے یہ بالکل چھوڑ دیا ہے۔ گھر سے نکلتے ہیں ٹاٹا بائے بائے کر کے، نہ کوئی اچھے الفاظ بولنے یا ڈانٹتے ہوئے یا کچھ غلط الفاظ بولتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، گاڑی میں ہیں، جس چیز میں بھی بیٹھے ہیں، نکلتے چلے جائیں گے، اور صرف ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ دکان پہ جا کے میں نے یہ کام کرنا ہے، گاہک آئے گا آج اس کو اتنے روپے میں مال بیچنا ہے، اس کو اتنے روپے میں یہ کام کرنا ہے۔ باقی چیزیں تو ہم نے چھوڑ دیا۔ جب ہم صبح شام کے اذکار نہیں پڑھیں گے، گھر سے نکلنے کی یا گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھیں گے، یا سفر میں جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کریں گے، تو ہم کس طرح یہ کہہ سکتے کہ ہم ہر نقصان سے بچے رہیں گے؟ صبح شام کے اتنے خوبصورت اور چھوٹے چھوٹے جو اذکار ہیں، ان میں سے چند جو میں آج جو بات کر رہا ہوں نقصان کے متعلق اور اللہ تعالیٰ سے یقین بالکل ہٹ جانے کے متعلق، کہ سب سے پہلے جو دعا ہے ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3388 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اس کو نہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے اگلی صبح تک کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ الفاظ آپ کو پہلے بھی یاد ہوں گے، پہلے بھی پتہ ہوں گے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ خوبصورت سے اور چھوٹے سے الفاظ، چھوٹی سی دعا ہے، یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ کہ اللہ میں آپ کے نام سے یہ دعا پڑھ رہا ہوں، مجھے نہ زمین میں نہ آسمان میں آپ کے حکم سے، آپ کی مرضی سے کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اتنی خوبصورت دعا ہے، اور ہم یہ چھوڑ کر ہمارا صرف اور صرف یقین صرف دعووں پہ رہ گیا ہے، فلاں پیر کے پاس جا رہے ہیں دم کروانے، مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا۔ اور جو دوسری دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5180 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر یہ دعا صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لی جائے، صبح اور شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی جائے، تو اس سے بھی کسی چیز کا نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی آپ پر جادو کر لے، وہ جادو آپ کو نہیں پہنچے گا، جادو آپ کو نہیں لگے گا۔ کوئی آپ کا نقصان کرنے کے لیے سوچے، وہ آپ کا نقصان نہیں کر سکتا۔ کوئی آپ کو کچھ بھی کرنے کے بارے میں سوچے، وہ نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ کوئی یہ بھی سوچتا ہے کہ میں نے اس فلاں بندے کو وہ اتنے پیسے لے کر جا رہا ہے، یا جو بھی لے کر جا رہا ہے، اس کو میں نے آج ڈاکہ ڈال لینا ہے، وہ کچھ بھی نہیں، آپ کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا۔ وہ کس طرح؟ آپ کا کمال نہیں ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیں کہ میں نے اب دعا پڑھی ہے تو یہ میرا کمال ہے، اب میں نے دعا پڑھنی ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔
اگر انسان کوئی دعا پڑھ کے بھی اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ اس میں اب میں بچا رہوں گا تو وہ تب بھی غلط ہے، تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جانی۔ اگر وہ دعا پڑھ کے یہ کہتا ہے کہ اب میرا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد لازمی کرے گا۔ وہ دعا کون سی ہے جو 7 مرتبہ پڑھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، جو میں نے شروع میں آیت بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جب ایک انسان یہ دعا پڑھتا ہے، حسبی اللہ کا مطلب کیا ہے کہ مجھے اللہ کافی ہے، نہ داغے، نہ تویز، نہ وہ لٹکائی ہوئی جوتی۔ ابھی ویسے سوچنے والی بات ہے کہ معذرت کے ساتھ مجھے الفاظ یہ کہنے پڑ رہے ہیں کہ کیا اس گاڑی سے زیادہ ہماری جو جان ہے وہ گاڑی ہمارے لیے زیادہ پیاری ہے؟ جس گاڑی کے نیچے ہم نے وہ جوتی لٹکائی ہوئی ہے، وہ گاڑی جو ہے وہ ہمیں اپنے جان سے زیادہ پیاری ہے، تو پھر اس گاڑی کے نیچے جوتی لٹکانے کا کیا فائدہ ہے؟ کم از کم یہ دعائیں وغیرہ پڑھو، اپنے آپ کو تو بچ کے رکھیں گے نا۔ یا اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس گاڑی کو کوئی نقصان نہ ہو، یا جس چیز پہ جو ہمارے پاس موجود ہے، کوئی بھی سواری ہے، اس کو کوئی نقصان نہ ہو، تو پھر اس میں بیٹھتے وقت ان احکامات کو استعمال کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم اپنی گاڑی پر، اپنی سواری پر یا جو بھی ہے اس کے اوپر بیٹھو یا اس کے اوپر اپنا پہلا قدم رکھو تو یہ الفاظ کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، یہ الفاظ کہہ کر اپنی اس سواری پہ بیٹھے اور سواری کی دعا پڑھو۔ اتنی خوبصورت دعا، نہ گاڑی کو نقصان نہ جان کو نقصان، دونوں چیزیں بچ گئی۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ علیہ توکلت کا مطلب کیا ہے کہ میرا صرف اور صرف اللہ پر یقین ہے، مجھے اور کوئی چیز بچا نہیں سکتی، ساتھ بیٹھا دوست بھی نہیں بچا سکتا، ساتھ بیٹھا بھائی بھی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ کون بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح بچائیں گے یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی فرشتے کے ذریعے بچا لے، ہو سکتا ہے کسی انسان کے ذریعے بچا لے، یہ ہمیں سوچنے کے لیے ضرورت نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس کے مطابق چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پھر اس کے بعد نہ ان طویز دعووں کی ضرورت ہے، نہ اس کے بعد کسی پیر بابا کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں صرف اور صرف ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی، اللہ تعالیٰ کے بچانے کی، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمارے لیے گارڈین پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، تو اس کے علاوہ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ جزاکم اللہ۔